السلام علیکم ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی کا ٹائٹل یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اپنے ہر آنسو میں ماں نظر آتی ہے۔ ناظرین، گزشتہ 10 سال جس دشت میں گزرے ہیں، اس دشت نوردی کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جینے کے لیے غم بھی سہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس امر کی خبر پہلے کسی نے بھی نہ دی، اور نہ ہی 10 سال قبل 19 اکتوبر 2009 کو ماں نے راہ عدم پر رخصت ہوتے وقت یہ بتایا تھا کہ بیٹا سکندر، زندگی کے شب و روز ہر پل ایک نیا امتحان بن کر سامنے آئیں گے۔ نظام اوقات کے مطابق میں بظاہر 48 برس کے دن رات دیکھ چکا ہوں، مگر ان 48 برسوں میں سے اگر گزشتہ 10 برسوں کے دن رات کو زیر قلم لاؤں تو بس فقط اتنا لکھ سکتا ہوں کہ میری عمر فقط 10 سال کی ہے۔ کیونکہ 10 سال قبل میں نے جب اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو لحد میں اتارا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی کی قبر بنائی تھی، اس دن پہلی بار ماں کی موت کے بعد معلوم ہوا کہ زندگی ماں کے بغیر کس بلا کا نام ہے۔ یوں وہ دن میری زندگی کا پہلا دن تھا۔ خالق کا حکم تھا، سکندر اپنی ماں واپس کرو۔ خالق و مالک کائنات کے سامنے بے بس و مجبور بندے کی بھلا کیا مجال کہ کوئی بندہ انکار یا بچاؤ کی کوئی تدبیر کر سکے اور اپنی ماں کو مرنے سے بچا سکے۔ وہ خالق ہے، اس سے شکوہ بھی نہیں کر سکتے، مگر اتنی کسک ضرور ہے کہ اگر خالق میری ماں کی زندگی کو چند برس کی مہلت دے دیتا تو شاید اس دنیا کے دیے ہوئے جو کرب میں نے گزشتہ 10 برسوں میں سہے، جو میں نے سہے ہیں، میری ماں اگر زندہ ہوتی تو شاید یوں میں یکے بعد دیگرے ان کربوں کا آج ستم زدہ نہ ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور جنت کے لالچ میں انسان سجدوں سے لے کر نہ جانے کیا جتن کرتا پھرتا ہے، کیونکہ
دنیا کے تمام مذاہب میں جنت کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود اور لازمی ہے۔ اب سمجھ آیا ہے کہ دنیا جس جنت کو اس قدر اہم شے سمجھتی ہے وہ تو فقط ماں کے پاؤں کے تلے موجود ہے۔ میں عالم نہیں، دانشور بھی نہیں، مجھے تو بس اتنا سمجھ آیا ہے کہ جس گھر میں ماں موجود ہے وہ گھر جنت ہے۔ ماں کی آغوش میں جو پناہ و سکون ہے وہی تو جنت کا تصور ہے۔ ماں کی دعاؤں میں جو کامرانیاں ہیں وہی تو جنت کا ثمر ہے۔ ناظرین، ماں کے بعد جس انداز میں زندگی نے میرا امتحان لیا ہے، اس عرصے میں اگر باوفا شریک حیات قابل فخر پسران محمد کمیل حیدر علی رضوی مشہدی اور بڑے بھائی سلیم ناز سمیت دیگر دوست احباب کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں کب کا زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت میری حیثیت اور اوقات سے کہیں زیادہ ہے، مگر میری آنکھوں میں اگر کوئی تشنگی ہے تو اپنی ماں کی کمی کی ہے۔ عجب حجت قدرت ہے، جب کچھ نہیں تھا تو ماں پاس تھی، آج جب بس کچھ میرے پاس ہے تو ماں نہیں ہے۔ یعنی میں تو پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو گیا ہوں۔ سکون، راحت، خوشی، دشمنوں اور حاسدوں سے بچاؤ کی ڈال تو میری ماں تھی۔ میں کمزور اور لاغر تھا، اس عظیم ماں نے مجھے اپنی زندگی کے قیمتی شب و روز دے کر جوان کیا اور بے نام کو سکندر کا نام دیا۔ جب تک میری ماں زندہ رہی ہے میں واقعی سکندر بن کر رہا۔ دنیا کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ زندگی کے ہر پہلو میں سکندر تھا کیونکہ میری ماں زندہ تھی۔ پھر ایسی بد نظری لگی کہ میری ماں مجھ سے اتنی دور چلی گئی کہ میں تنہا ہو کر رہ گیا۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ میں سکول نہیں جاتا تھا، سارا دن کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے کا جنون ہوتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماں سے جوتوں سے خوب مار پڑتی تھی۔ اسکول نہ جانے کا بہانہ کرتا تو کان سے پکڑ کر کبھی کبھار تو وہ گھر کے قریب واقع اسکول میں خود استانی جی کے حوالے کر کے آتی تھی۔ اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے نوکری، شادی، بچے، صحافت، شہرت، دولت، ہر مرحلہ زندگی گزرتا گیا۔ اس دوران عروج و زوال کے تمام کھیل بھی دیکھے، مگر جب تک ماں زندہ رہی کبھی نہیں گھبرایا۔ میرے جسم پر
تپتی دھوپ کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میری ماں کی وفات کے بعد رشتوں کے بندھن آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے۔ ہر انسان کی ماں عظیم ہوتی ہے، مگر میری ماں میں یہ اضافی خوبی تھی، وہ تمام خاندان کو جوڑ کر رکھنے والی، سب کے لیے یکساں قابل احترام شخصیت تھی۔ ان کے جانے سے رشتوں کی تسبیح بکھر گئی۔ گزشتہ 10 سالوں میں جدید ٹیکنالوجی کی ترقی نے رشتوں کو موبائل فون اور لیپ ٹاپ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ رشتوں کی مٹھاس ٹیکنالوجی کے دور میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ رشتوں اور افراد کی اہمیت وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، ورنہ پھر پچھتاوے ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ ماں کے بغیر اب سانسیں تو بحال ہیں، مگر وہ بے فکری زندگی، خوشیاں، شوخیاں، لاپرواہیاں، سیر و سیاحت اور گھر کی رونقیں دنیا کی تلخیوں کے زہر میں گم ہو گئی ہیں، جو کہ 10 سال قبل ماں کی موجودگی میں مجھے مفت میسر تھی۔ ماں کے بعد اب یہ حقیقت تو کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، مجھے اب اپنے ہر آنسو میں ماں نظر آتی ہے، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ بہت شکریہ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔